بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں آلموسٹ 10 میں سے 7 سے 8 لوگوں کو معدے کی تیزابیت اور کھانے کے بعد یا ویسے بھی جلن کا، چھاتی میں درد اور منہ کا ذائقہ بدلنے کا، ان قسم کی علامات رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو ہمارے ہاں جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کا رواج بہت زیادہ ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ رائزک، نیکزم یا اومیپرازول کے کسی بھی برانڈ کا آپ استعمال کرتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے وہ اس کو لانگ ٹرم استعمال کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے یا ڈاکٹر کی رائے کے بغیر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ زیادہ دیر کے لیے اس دوائی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے فوائد اپنی جگہ، آپ کو سمپٹومیٹک ریلیف تو یہ دے گا، لیکن اس کے لانگ ٹرم نقصان بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جب آپ لمبے عرصے کے لیے یہ جو اومیپرازول ہے، یہ رائزک ہے، ساشے ہے، یا آپ اس کو کیپسول کی فارم میں استعمال کر رہے ہیں، تو پہلے تو یہ سن لیں کہ اس کے نقصان کیا ہے، پھر اس کے متبادل آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو اگر آپ تو یہ رائزک لمبے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ ایسیڈیٹی کو ایک نارمل اماؤنٹ میں پروڈیوس ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسڈ کو۔ اب اس ایسڈ کو جو ہے وہ کیوں پروڈیوس ہونا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے ڈائجسشن کے لیے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ لمبے عرصے کے لیے اومیپرازول استعمال کرتے ہیں تو ایسڈ کی پروڈکشن جو ایکسیس ہوتی ہے وہ تو کم ہوتی ہوتی ہے، جو آپ کو سمٹمز دے رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نارمل ہے اس سے بھی بعض اوقات کم چل جاتی ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم ڈسبائیوسس کہتے ہیں۔ ڈسبائیوسس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو آنتوں میں کچھ جراثیم رکھے ہوئے ہیں، ہر انسان کی آنتوں میں مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ڈائجسشن، فوڈ ابزارپشن اور آپ کے جو نظام ہاضمہ ہے اس کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوتا ہے۔ اب جب وہ آپ لمبے عرصے کے لیے اومیپرازول وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو بیلنس ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم اس بیلنس کے خراب ہونے کو، یعنی کہ جو آپ کے جو اچھے بیکٹیریاز ہیں نا ادھر گٹ میں، آپ کی آنتوں میں، جب وہ کم یا زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو ڈسبائیوسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ڈسبائیوسس ہوتی ہے وہ ان دا لانگ رن، لمبے عرصے کے لیے جب وہ چلتی ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہے سیبو میں، جس کو ہم اسمال انٹسٹائن بیکٹیریل اوور گروتھ سنڈروم، سیبو ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پیٹ میں کھانے کے بعد جو ہے وہ مروڑ پڑتے ہوں گے ہلکے پھلکے، آپ کبھی بھی جو ہے وہ کھانا کھا کے آپ کو تسلی نہیں ہوگی، آپ کو ایک عجیب سی بے چینی رہے گی پیٹ کی وجہ سے، آپ کو گیس کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کانسٹیپیشن ہوگی، کانسٹیپیشن ٹھیک ہوگی تو آپ کو ڈائریا ہو جائے گا، ڈائریا ٹھیک ہوگا تو آپ کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی۔ اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کا جو بیکٹیریل جو نظام ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک دوسرا جو ہے وہ لانگ ٹرم استعمال کرنے کی وجہ سے آپ میں وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے وائٹامنس ہیں جن کے ابزارپشن کے لیے ایسیڈیٹی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اومیپرازول ڈرگ ہے اٹ سیلف کچھ وائٹامنس کے ابزارپشن کو کم کراتا ہے، بالخصوص وائٹامن B12 کو، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری علامات، جس میں خون کی کمی ہونا، ہاتھ پاؤں سن ہونا، چبھن ہونا، جلن ہونا، نیوروپیتھک پین وغیرہ، یہ ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اومیپرازول کو 2 سے 3 مہینے استعمال کرتے ہیں، صبح ناشتے سے پہلے یا کھانے سے پہلے آپ کھا رہے ہیں، تو فوراً اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی جو ایسیڈیٹی ہے وہ اس کے استعمال کرنے سے پہلے جو آپ کو علامات تھی اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اومیپرازول نے سارے نظام کو سپریس کیا ہوتا ہے ایسڈ کی پروڈکشن کے۔ جب فوراً چھوڑتے ہیں تو وہ فوراً ایک فوارے کی طرح جو ہے وہ آپ کا اسٹمک جو ہے وہ ایسڈ بنانا شروع کر دیتا ہے اور اس کی علامات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو ٹیپر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کچھ جو ہیں وہ مشکلات ہیں جو آپ فیس کر سکتے ہیں۔ اب اس کا متبادل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لانگ ٹرم اومیپرازول نہیں استعمال کریں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کسی بیماری ہے جس طرح ایچ پائلوری کی ڈیزیز ہوتی ہے اس میں کرنی پڑتی ہیں ایٹ ٹائمس، تو اس کی آپ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہی استعمال کریں۔ دوسری بات، آپ سمٹومیٹک ریلیف کے لیے آپ اینٹاسڈ یوز کر سکتے ہیں۔ اول تو آپ کی ایسیڈیٹی کا جو کاز ہے آپ اس کو رول آؤٹ کریں۔ اگر تو آپ کی ایسیڈیٹی کا کاز اسٹریس انگزائٹی ہے تو اس کو رول آؤٹ کریں۔ اگر آپ کی ایسیڈیٹی کا کاز کوئی ڈیزیز ہے، جس طرح ایک انفیکشن ہوتا ہے اسٹمک کا جس کو ہم ایچ پائلوری کہتے ہیں، وہ ہے تو اس کی تشخیص کرا کے اس کا علاج کرانا ضروری ہوتا ہے۔ یا اگر آپ کی ڈائٹری روٹین، ڈائٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے کھانے کا ٹائم ٹھیک نہیں ہے، آپ ایک ٹائم پہ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، تو یہ ساری وجوہات ہیں، ان سے آپ نے خود کو نکالنا ہے، تو خود بہت ایسیڈیٹی کا مسئلہ ود ٹائم ریزالو ہو جاتا ہے۔ کھانا بستر پہ بیٹھ کے نہیں کھائیں،
اور رات کو 2 سے 3 گھنٹے پہلے سونے سے پہلے آپ کھانا کھا لیں. ہاں تھوڑا سا چنک آپ سونے سے پہلے آپ کو دل کی تسلی اور جو ایک ڈیزائر ہوتی ہے ٹو ایٹ اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ چھوٹا سا چنک لے سکتے ہیں، لیکن ریکمینڈیڈ از ٹو اوائڈ. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسمال چنکس میں اور زیادہ بار دن میں اگر آپ 3 دفعہ زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ 6 دفعہ کم کھا لیں. یہ ایک ریکمینڈڈ ہے. اس کے علاوہ آپ پانی کا استعمال کرتے رہیے، کیونکہ ایسیڈیٹی جو مین ایشو ہوتا ہے وہ جرڈ کا ہوتا ہے، جب تیزابیت جو ہے وہ چھوٹی خوراک کی نالی میں آتی ہے واپس. تو آپ پانی کے سپس لیتے رہیں گے، وہ تیزابیت زیادہ اتنا آپ کو تنگ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق تو آف کورس استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اس کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو، کوئی کوئری ہو تو آپ ضرور کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کرٹیسائز کر سکتے ہیں. یو آر آلویز ویلکم. تھینک یو سو مچ. We'll be back with some new interesting topic very soon, inshallah.